یا شفیع للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم ہم غلام۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے۔ جناب لقمان علیہ الرحمن نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی انہوں نے صحبت پائی تھی۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور دانائی بڑی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی اس حکمت اور امور خیر کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ سے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ حکمت اور دانائی سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اپنے بچے کو انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں تربیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وہ باتیں اور وہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں، اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ عنوان اور یہ باتیں ماں اور باپ کو سیکھنی چاہیے، بلکہ ہمارے بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جس بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو، اس کو جہاں اور ان کی ضرورت کے مسائل سکھائے جائیں، وہاں انہیں سورہ لقمان کی ان آیات کی ضرور ان تک پیغام پہنچایا جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کس نہج پر، کس بنیاد پر اور کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا۔ انسان سب سے زیادہ مخلص اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں تو شک ہے کہ ہو سکتا ہے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص نہ ہوں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں، ان کا خلوص مکمل ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو وہ ان باتوں کی طرف دلا رہے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ بڑی ہی ضروری ہیں، جن کی وجہ سے ان کا بچہ بڑی خیر پا جائے گا، مکمل کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر جائے گا۔ ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت، اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ سورہ لقمان کی جو آیہ کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی وہ 13 نمبر آیت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار۔ کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی، کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مسکال حبت من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بِهَا اللَّهُ، اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کو پاپی ہوں، میں نے کو بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کو قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر۔ اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ طعن و تشنیع نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی۔ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی کہ آگے ترتیب کیا لگائی ہے۔ حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں، اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو اکڑنے والا، فخر کرنے والا پسند اللہ لا یحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال چل، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھ۔ اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تو اب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نماز اللہ کی پڑھنی، دکھانا بندوں کو۔ مسجد میں پیسے کس کی رضا کے لیے دینے ہیں؟ تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ ختم کے موقع پر سال ثواب کے موقع پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 10,000 درود شریف پڑھا گیا ہے، اور جوئی صاحب نے نا جی 50,000 روپیہ مسجد بھی دیا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے، میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی، اب یہ مشرک نہیں ہوں گے، بت نہیں پوجیں گے، یہ دوسرے معبود نہیں بنائیں گے۔ تو حضور فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ریاکاریاں کریں گے، دکھلاوے کریں گے، تصنع بناوٹ کریں گے، یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جا، بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی، میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے، اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے،
اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدارا سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھیں تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کے جتن کرتی تھی، اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ جس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے۔ اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیح، او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ کی محبت داخل فرمائے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کے بارے میں تلقین کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بچے کو نمازی بناؤ، انہیں مسجد لے کر کے جاؤ، انہیں پیغام اللہ کے دین کا پیغام خود سکھاؤ۔ شرک کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا گناہ، یا بنیا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، بیٹے چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ اگر تو کرے گا، اور وہ گناہ چاہے پہاڑ کے پیچھے ہو چاہے زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ اسے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ سے۔ مثالیں بہت ساری ہیں لیکن سادی سی بات ہے نا، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کاہل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ تیرے کرامن کاتبین چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بدبو نکلتی ہے تیرے وجود سے۔ تربیت ہی ہے نا۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اماں کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے عبد القادر میں تجھے بغداد پڑھنے بھیج رہی ہوں، لیکن ماں کی یونیورسٹی کا پہلا سبق بھی یاد کر لے بیٹا، دیکھنا تیری زبان سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے، تو حسن کا پوتا اور حسین کا نواسہ بنتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو سادات کرام کی سفید چادر پر کوئی دھبا لگائے، بیٹے تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ بڑی مشہور بات ہے نا، حضرت غوث اعظم کی اماں نے 100 دینار سی دیا ہے، ڈاکو رستے میں مل گئے، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 100 دینار ہے۔ وہ کہتے ہیں چور تھے، ہمیں تو بڑی دور بیٹھا پیسہ بھی نظر آ جاتا تھا، پر عبد القادر کے سارے کپڑے ٹٹولے ہیں، پر ہمیں 100 دینار نظر پکڑ کے لے گئے سردار کے پاس جو ڈاکوؤں کا بھی سردار ہے، اس کو کہا یہ بچہ کہتا ہے جی میرے پاس 100 دینار ہے پر نکلتا نہیں۔ وہ کہنے لگے بیٹے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بتاتا تو نہیں، تو تیرے پاس ہیں بھی نہیں تو کیوں شور کر رہا ہے؟ تو آپ کہنے لگے ہیں میرے پاس۔ کدھر ہیں؟ یہ غور کیجیے۔ اماں کہتی ہے بیٹے تو نے جھوٹ نہیں بولنا، کہتے 100 دینار یہاں سیا ہوا ہے۔ ڈاکو کہنے لگا تھے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو غوث اعظم جیلانی کہنے لگے میرے پاس ہیں، تمہیں نہیں نظر آئے تو علیحدہ بات ہے۔ کہا کدھر ہے؟ تو یوں کھول کے دکھایا اپنا کرتا بٹن کھول کر، یہ سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو پیسے تو اپنی جگہ تھے، بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا چھوٹے سے بیٹے لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں تو ڈاکہ پڑ جائے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نے ظاہر کیوں کیے؟ تو حضرت غوث اعظم کی سچی زبان، چہرے پہ اطمینان کی روشنی، اور اماں کی یونیورسٹی سے لی ہوئی ڈگری اور باپ کے ادارے سے لی ہوئی سند، حضرت غوث اعظم جیلانی اس ڈگری کا اپنا علم آگے تقسیم کرنے لگے، کہنے لگے سارا کچھ ہو سکتا ہے، عبد القادر کی منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں نکلے گا۔ اور لفظوں کی صداقت تھی، 11-12 سال کی عمر، معصومیت کے جملے ایسے نکلے کہ ڈاکوؤں کا سردار کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، پلٹ کے اس کے آنسو نکلے۔ حضرت غوث اعظم چلے تو پیچھے پیچھے چل دیا، کہا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگے جس مسجد تم جاؤ گے میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ اپنے ورکروں سے کہنے لگا تم نے ڈالنے ہیں ڈاکے تو ڈالو، مجھے تو اس کے سچ نے دھو ڈالا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر ہم نے برے کام تیرے پیچھے لگ کے کیا ہے تو نیکیاں بھی اکٹھی کریں گے۔ میرے بھائی ٹریننگ تربیت بچے کی، بچے کو گھر کی ماں کی گود اگر سچ بولنا سکھائے، اور اگر اماں ہی کہے جا دیکھ کے آ تیری چچی تیرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، یا سن کے آ وہ فلاں آدمی کیا کہتا تھا، ذرا جاسوسی کا، اور اگر باپ ہی اسے کہے کہ جا بار والے سے جا کے کہہ دے کہ ابا جی گھر میں نہیں ہے، تو کیسے اس کے اندر صداقت پیدا ہوگی؟ وہ کس طرح دیانتدار بنے گا؟ کس طرح وہ معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کرے گا؟ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، صحبت میں بھی بیٹھتا تھا، لیکن کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا، سود کا دھندا تھا، لمبے چوڑے اس کے مسائل تھے۔ حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور، بڑے حکیم طبیب دکھائے لیکن بچی کو شفا نہیں ہوتی، شخص بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا۔ کہتے سویرے سویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا۔ تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا 11-12 سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا، چڑھتی جوانی، 11-12 سال 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ تو کہتے ہیں ہم محو حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ؟ تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا، کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا، گھر میں تربیت ہوئی۔ اتنے بچے تو خانقاہ بھی نہیں جاتے، اتنے سے بچے تھوڑی کسی ادارے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں؟ کہتے چھوٹی سی عمر۔ تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار، میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی، مہمان آنے تھے، وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا، چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلاں محلے تک سامان پہنچانا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو، میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتلایا تو 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی۔ کہتے میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی، ظہر کا وقت تھا، ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے، 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی۔
تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں، بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا، عمر چھوٹی سی ہے، کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں زور کی نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا، سامان وہاں رکھا، میں نے کہا پڑھ لے نماز۔ کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کے پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی شدت کی تھی، اس کا پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا، کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا۔ دامان نے توکل کی، یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے، میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا، پیسے کم لوں گا۔ کہتے ہیں میں محو حیرت ہو گیا، اس جوان کی بات نے میرے سارے وجود تھر تھر کبا ڈالا کہ اس دور میں اس قسم کے لوگ۔ کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو، میں سامان رکھا، میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں 3 دینار مزدوری لاتا ہوں۔ کہتے ہیں پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار جوان ہے۔ کہنے لگی روٹی پکی ہوئی ہے، اسے کہو دوپہر کا کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں میں باہر گیا، 3 دینار تھمائے، میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہتے ہیں 3 دینار دے کے کہنے لگا اب تو آپ مالک ہو گئے، میں نے نمک کھا لیا ہے، اب تو ہر بات مانوں گا، اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تاک نہیں بھول دے، میں اب ہر بات مانوں گا۔ تو میں نے کہا دوپہر کا کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں اس کی گردن جھک گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔